آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آتا ہے اور اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے تو اس موقع کے اوپر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا میں ایسا فیصلہ کروں گا جس سے اجتماعی طور پر پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا، یا پھر میں رسک نہیں لے کر صرف اپنی ذات کو محفوظ کر لوں گا اور اپنی ذات کے لیے فیصلہ لے لوں گا۔ سالار نے فیصلہ لیا۔ ہنسنے والوں نے بڑے مذاق بنائے مرحوم قائد کے کہ یہ شخص ہے جو جذباتی تقاریر کرتا ہے۔ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جذباتی تقریر کا جو تمغہ مجھے اور اکبر کو لگتا ہے یہ ہم سے نہیں شروع ہوا، یہ اس زمانے سے ہمارے چاہنے والے جو ہم کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، ہمارے بیوی سے زیادہ، وہ ہم کو الزام لگاتی ہے جذباتی تقاریر کرتے ہیں۔ مگر سالار ہمیشہ یہ کہتے تھے، شاید اکبر اور صاحب اور حاجی میں اگری کریں گے، کہ اللہ جو ہے منچلوں کو دے دیتا ہے، عقل مند سوچتے رہتا ہے منزل کے بارے میں۔ تو سالار نے وہ اقدام اٹھایا اور کاغذ کا ٹکڑا لیا، اور لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ جو حیدرآباد میں اس وقت ایک ایلیٹ سوسائٹی تھی، ایک ایلیٹ گروپ تھا، آج بھی ہے وہ لوگ، تو ان کے پاس ایک میٹنگ ہوئی، میں بھی سالار کے ساتھ اس میٹنگ میں، بہرحال ایک لنچ تھا۔ میں یہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، مگر نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان میں حوصلہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے اور ہمت ہوتی ہے تو اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس میٹنگ میں سب نے بہترین کھانا آنا کھلایا گیا، صاحب جانتے ہوں گے۔ تو کھانا نہ کھانے کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاس بہت شوق ہے تعریف کرنے کی، کیا بریانی کھلائے آپ؟ تو خیر بریانی ہو گئی۔ اس کے بعد سب نے کہا کہ دیکھیے صلاح الدین اویسی صاحب، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ یہ نہیں چلا سکتے اس کو، یہ ہم کو دے دو، ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم اس کو چلائیں گے۔ تو سالار سنتے کہ نہیں، آپ بولیے بولیے۔ تو سالار کو جب غصہ آتا تھا تو بولتے نہیں نہیں بولیے بولیے، آپ بولیے بولیے بولیے، میں سن رہا ہوں میں آپ کی بات کو، بالکل بالکل صحیح ہے، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں۔ تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب کچھ ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ سب سنے اور سالار اٹھے اور بولے کہ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میرے کو زحمت دیے، آپ بھی آئے، یہ وقت طے کریں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ واپس سالار گاڑی میں بیٹھے، اس وقت 6444 جیپ تھی۔ سالار سگریٹ کو ویسا مارتے تھے، وہ 4 مینار سگریٹ سرگال کے بولے یہ سب میرے پہ تانا مار رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئیں گا یہ لوگ دارالسلام کو آئیں گے دیکھنا۔ تو اس حوصلے اور عزم کے ساتھ سالار نے، اور سالار کے ساتھ جتنے لوگ تھے جن کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے، مگر ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس کالج کے سام میں یہاں سے 5 یا 6 منٹ کی ڈرائیو پر فاصلے پر عبد الواحد اویسی علیہ الرحمہ نے 2 مارچ کو 1957 کو مجلس کا پہلا جلسہ اپنے گھر میں کیا تھا، یہیں سے 5 منٹ کے فاصلے پر۔ آج بھی وہ گھر ہے آج بھی ہے، ہاں، فاطمہ باغ کے نام سے۔ تو وہ جلسہ اور پھر یہی سامنے کی آج کی عمارت، میں شکر گزار ہوں سرزمین دکن کے ان تمام بزرگوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی کی، مجلس اتحاد المسلمین کا آپ نے ساتھ دیا۔ ان تمام نے محنتیں کی، کوششیں کی، اور آسان بات نہیں تھی اس میڈیکل کالج کو کا قیام عمل میں لانا، اور کوئی دولت مجلس کے پاس اتنی نہیں تھی کہ اس طرح کے ادارے کو ہم اچانک قائم کریں۔